یہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل میں یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے سارے اعضاء سو رہے ہوتے ہیں، کان کام کرتے ہیں، سنتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، ہاتھ پاؤں کچھ بھی نہیں ہلتا، آدھا وہ بندہ ہوا ہوتا ہے. آدھا کیا مرا یہی ہوتا ہے. ہاں. اس کو ماں بہن کی گالیاں دو، آپ گالیاں دیں، اس سے بات کریں، اس کو کچھ بات کریں تو وہ تو سن نہیں رہا. سننا ضروری ہے. جی. جسم سارا ساکن ہوتا ہے لیکن جسم کا ایک حصہ ہے جو اس ٹائم چل رہا ہوتا ہے، وہ پتہ ہے کیا؟ جی. دل. جی. اگر سوتے میں دل رک جائے آدمی مر جائے گا. بندہ فارغ ہو جائے. اور میں آپ سے کہوں کہ میڈیکل میں یا آپ یا عام آدمی کہتا ہے یار میرے دل کی دھڑکن لفظ دھڑکن ہے نا، دھڑکن. دھڑکن ہی کہتے ہیں. جی. یا کوئی کہے گا کہ میرا دل بہت تیز دھکا کر رہا ہے. صحیح. مجھ سے جو آدمی سوال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ آپ کو اللہ نے ایک ایسی چیز دی ہوئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے جو دھک دھک کر رہا ہے آپ اس کو کنورٹ کرو اللہ میں. اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. جو آپ کا دل دھک دھک کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کرتا ہے. جی. آپ بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، جو بھی کر، حتیٰ کہ انسان جب بے ہوش ہوتا ہے تب بھی اس کی وہ تب بھی وہ دھک دھک کر رہا ہوتا ہے. دھک دھک ختم تو آدمی مر جاتا ہے. جی. تو اگر آپ اللہ کے قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ جو آپ کا دل دھک دھک کر رہا ہے وہ میں آپ کو کسی جگہ بتا دوں گا، کسی ویڈیوز میں شاید بتائی بھی ہیں. آپ کوشش یہ کریں کہ یہ جو دھک دھک کر رہے ہیں نا دل آپ کا، جی. یہ دھک دھک کی بجائے اللہ آئے. اس کے لیے آپ نے استاد بننا پڑے گا، یہ آپ کو اسٹوڈنٹ ہوگا. جس ٹائم یہ آپ کی سیٹنگ ہوگی نا، لائن سے لائن مل گئی، آپ اللہ کو شاید اس کی ایک کرن یا ایک نور فیل کرو گے، آپ محسوس کرو گے. محسوس کریں. یہ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بتا رہے تھے کہ آپ کوشش کرو کہ جب تم نماز پڑھتے ہو نا، اللہ کی نماز ہے نا، اللہ کی. تو جب آپ قیام، رکوع، سجود کرتے ہو تو اپنے آپ کو اس مقام پر لاؤ کہ آپ اللہ کو دیکھ کر قیام کیا، آپ نے قرآن پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر سجدہ کیا. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کا سامنے ہے، اس کو دیکھ کر میں کر رہا ہوں. لیکن یہ ناممکن ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے. ناممکن ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں تو نہیں، تو یہ یوں سوچو جب نماز پڑھتے ہو کہ میں تو اس کو نہیں دیکھ پاتا، وہ نور ہے، نہیں دیکھ پاتا، وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس مقام پہ آ گئے تو آپ کی نمازیں اللہ کا قرب مل سکتا ہے. میں اس کا ایک ثبوت ہے اب یہ بتاؤں کیا ہوتا ہے. آپ نے یہ شاید کسی عالم سے سنو، الصلاۃ معراج المومنین. ٹھیک ہو نماز گیا؟ مومن کی معراج ہے. چلیں اس کا ترجمہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، الصلاۃ معراج المومنین. تو معراج کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ملاقات کو. اللہ سے ملاقات. معراج میں اللہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے. جی. تو یہ ہے کہ الصلاۃ و نماز معراج المومنین، مومن کی معراج ہے. تو جب آپ معراج کہتے ہو اس کا مطلب ہے وہ نماز پڑھو کہ وہ معراج بن جائے. اللہ کا قرب حاصل ہے. معراج جب ہوگی تو آپ اللہ کو فیل کرو گے، محسوس کرو گے. جی. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ بالکل. بس آپ کے لیے اتنی کافی ہے. اللہ پاک آپ کو اور مجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ لنگر شنگر میں جائیں، کھائیں، انشاءاللہ پھر کبھی سے.